گندم خریداری کا بھی تھا اور جو غریب آدمی تھا اس کو ریلیف پیکج دینے کا بھی ہے. تو الحمدللہ میں اور میری پوری ٹیم نے پوری محنت کی ایمانداری کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مقصد میں سرخرو ہوئے ہیں. تو جناب اسپیکر، جب 13 جنوری کو ہمیں اس کرونا کے وبا کے بارے میں جب پتہ چلا تو اسی دن سے ہی ہم نے عملی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں. ہم نے کابینٹ کمیٹی بنائی اور ہم نے پنجاب کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی. اور اس کے بعد جب ہماری لیبارٹریز کی تعداد بہت کم تھی، جس طرح ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 سے بھی کم تھی، آج الحمدللہ ہم 12,000 کی کیپیسٹی پر پہنچ چکے ہیں اور ہماری 17 لیبارٹریز پنجاب کے اندر فنکشنل ہیں. اور اس وقت تک ہم 5 لاکھ سے زیادہ پنجاب کے اندر ٹیسٹ کر چکے ہیں. اور میں جناب اسپیکر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر کسی قسم کی جو کرونا سے ریلیٹڈ ادویات ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو بیچ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا کچھ انجیکشنز کا، وہ پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی انٹرونشن پہ ڈرائیو نے فوری طور پر اس کو اپروو کیا اور آج کے دن پنجاب کے اندر کسی قسم کی دوائی کی یا انجیکشن کی کمی نہیں ہے سر. اس کے علاوہ سر ہم نے 9,000 سے زیادہ آکسیجنیٹڈ جو بیڈ ہیں ان کی کیپیسٹی بنائی ہے اور 2600 ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس ہم نے قائم کیے ہیں اور 2300 زیادہ وینٹیلیٹرز فراہم کیے ہیں سر ہم نے. اس کے علاوہ سر جو ڈاکٹرز، ہیلتھ پروفیشنلز اور ریسکیو ورکرز تھے جو فرنٹ لائن پہ کووڈ کو ڈیل کر رہے تھے، ان کے لیے ایک اضافی تنخواہ کا بھی ہم نے اعلان کیا ہے سر. اس کے علاوہ جب کوئی دوران ڈیوٹی جاں بحق کوئی اس طرح کا کوئی ورکر یا آفیسرز کوئی ہو تو اس کے لیے ہم نے شہید پیکج کا بھی اناؤنس کر دیا ہے. اس کے بعد سر لوکا اسٹڈی دل جس نے ہمارے پنجاب کے 24 اضلاع کو متاثر کیا، لیکن الحمدللہ ہماری بروقت کارروائی سے پنجاب کے اندر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. اس کے لیے سر 1 ارب سے زائد رقم ہم نے پی ڈی ایم اے کو فراہم کر دی ہے اور کورونا کے لیے پی ڈی ایم اے کو ہم نے 2 ارب روپے سے زائد دے دیے ہیں سر. آج کے دن تک پنجاب میں 8 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جو سپرے ہے وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں پی ڈی ایم اے کر چکی ہے سر. اور جو ان کے پرانے آلات تھے ان کو ہم نے جدید آلات پرچیز کیے ہیں سر. اور ایک خصوصی ایپ اور انفارمیشن سسٹم سرویلنس کا ہم نے ٹڈی دل کے لیے سر پی ڈی ایم اے نے ڈیولپ کر لیا ہے سر. اس کے بعد جناب میں نے خود ٹڈی دل اور کرونا کا جو ایشو تھا اس میں خود فیلڈ میں نکلا ہوں، میں دفتر میں نہیں بیٹھا ہوں سر. میں نے 25 ڈویژنل ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز تک میں نے خود دورے کیے اور میں نے خود فیلڈ میں کے تمام کیا اور ہاں میں نے دیکھا ان کو سر. اس کے بعد سر وفاقی حکومت کے تعاون سے پنجاب کی بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ریلیف پیکج اس حکومت نے دیا ہے سر. احساس پروگرام کے تحت آج میں 65 ارب روپے سے زیادہ 12,000 ایک فرد کو پورے پنجاب کے اندر ہم نے تقسیم کر دیے ہیں. کچھ میں سر بجٹ سے پہلے کے کچھ فائنانشل صورتحال بیان کرنا چاہوں گا سر. جب مارچ 2020 کے اندر جو ہمارے مالی حالات تھے اس میں جب ہمارے ایف بی آر کے ٹارگٹس جو تھے وہ 13% ان میں اضافہ متوقع تھا اور جو ہمارا اون سورس ریونیو تھا صوبے کا اس میں 23% اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا اور وفاق سے جو محصولات کی مد میں 20% اضافہ متوقع تھا جس سے ہمیں 852.2 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہمیں ملنی تھی متوقع تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کچھ اور تھا جو ہمیں ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے پنجاب کو 635 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا. لیکن اس کے باوجود بھی
میں نے اپنی پوری فنانس کی جو ٹیم تھی ان کو کہا کہ ایک حقیقت پسندانہ بجٹ بنایا جائے، اس میں صرف الفاظ کی جادوگری نہ ہو، اس میں اعداد کا ہیر و پھیر نہ ہو، بلکہ یہ حقیقت پسندانہ بجٹ ہو۔ اور میرے خیال میں یہ پہلا بجٹ ہے جو بالکل حقیقت کے بالکل ہی نزدیک ہے۔ اس کے علاوہ سر میں جو اپنے معزز اراکین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو زیر تکمیل ہمارے منصوبہ جات ہیں ان کے لیے ہمیں 1300 ارب روپے کی خطیر رقم درکار ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ انشاءاللہ میں اور میری پوری ٹیم بھرپور کوشش کریں گے کہ اس چیلنج سے ہم نبرآزما ہو سکیں۔ اس کے بعد سر کورونا سے بچاؤ کے لیے جو درکار وسائل ہیں اگلے مالی سال کے بجٹ میں 106 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے اور 50 ارب روپے براہ راست جو کورونا کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں وہ ہیں سر۔ اس کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کی بحالی کے لیے ایک اسپیشل مراعاتی پیکج دیا گیا ہے سر۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے لوکل چھوٹے ٹیکسز تھے وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں، جو کہ 600 ملین بنتے تھے، وہ صوبائی حکومت خود ادا کرے گی۔ ہم نے سر پی 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 اتھارٹی کا قیام عمل میں لائے ہیں سر، جس کی پائپ لائن کے اندر 140 ارب روپے کی 13 بڑی سڑکیں اس کے اندر ہیں سر، اور اس میں SL3 کا افتتاح گزشتہ دنوں وزیر اعظم صاحب کر چکے ہیں، جس پہ تقریباً 11 ارب روپے کے قریب لاگت آئے گی سر۔ پنجاب میں چھوٹے اور درمیانی درجے کے جو شہر ہیں ان کے لیے 23 ارب روپے کی لاگت سے ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے اور ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروگرام جو کہ 20 ارب سے ہے، پنجاب کے چھوٹے اور بڑے شہروں کی بہتری کے لیے ہے سر۔ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے اندر سر ہم نے 5 ارب روپے کا اضافہ کیا اس مشکل حالات کے اندر بھی، اور لوکل گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر 10 ارب روپے کا ہم نے اضافہ کیا۔ 121 سال کے بعد پنجاب کا جو اریگیشن کا دوسرا بڑا منصوبہ ہے جلال پور کینال پروجیکٹ، اس کا ہم نے آغاز کیا، جس کے لیے 32 ارب 40 کروڑ روپے رکھے گئے، اور زراعت کے لیے 31 ارب 73 کروڑ روپے مختص کیے گئے، اور پہلی مرتبہ وومن امپاورمنٹ کے لیے 1.5 ارب روپے کی فنڈ رکھی گئی ہے۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں اقلیتوں کے لیے بجٹ میں اس دفعہ 6 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کے اندر 38% کا اضافہ کیا گیا ہے، جو ایک ریکارڈ ہے، اور ایجوکیشن کے بجٹ کے اندر 18% کا اضافہ کیا گیا ہے سر۔ ہم نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے اندر پورے پنجاب کے اندر ہم نے سر 135 ارب روپے کی زمینیں واگزار کرائی ہیں۔ اس کے علاوہ سر حکومت پنجاب اپنے بڑے بھائی ہونے کے ناطے بلوچستان کے اندر 3 پروجیکٹس کرنے جا رہی ہے سر۔ ایک خاران کے اندر ایک ٹیکنیکل کالج، اور تفتان کے اندر زائرین کے لیے کمیونٹی سینٹر، اور تربت میں ایک 100 بیڈ کا ہسپتال، جن پر 1.25 ارب روپے لاگت آئے گی۔ سر ہم نے پنجاب میں ڈاکٹرز، انجینئر، پولیس اور سول افیسر کی صلاحیتوں کا اعتراف کے طور پر انہیں مزید سہولتیں دے رہے ہیں تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ عوام کی خدمت کر سکیں سر۔ عوام کو عدل و انصاف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدلیہ کی گرانٹ میں 1.5 ارب روپے دیے جا رہے ہیں سر۔ جناب اسپیکر، جہاں تک پولیس کی بات ہے، پہلی دفعہ 10,000 کانسٹیبل کی بھرتی کی منظوری دی گئی ہے، اور پولیس کو 600 نئی گاڑیوں کے لیے پیسے دیے گئے ہیں، اور 45 نئے تھانے بنائے جا رہے ہیں، اور 101 تھانوں کے لیے قائم کرنے کے لیے اراضی کی منظوری دی جا چکی ہے سر۔ ریسکیو 1122 سر انسانی خدمت کی یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اس کا دائرہ کار ہم پورے پنجاب تک تحصیل لیول تک بڑھا رہے ہیں۔
15 साल के बाद इनका सर्विस स्ट्रक्चर हमने बनाया और इनके अलाउंसेस की हमने मंजूरी दी है और मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस डिविजनल हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा सर हेल्थ में 483 एम्बुलेंसेस हेल्थ डिपार्टमेंट को उनके लिए हमने फंड्स फराहम कर दिए हैं जो पंजाब के देही इलाकों में सर्विस देंगी। अब स्पीकर, महंगाई पर काबू पाने के लिए मॉडल बाजार का दायरा कार तहसील लेवल तक बढ़ाया जा रहा है और 36 अजला में एक साल के अंदर हमने 3.5 करोड़ अफराद को हेल्थ कार्ड तकसीम किए हैं सर, जो कि पंजाब की तारीख में एक रिकॉर्ड है सर। नौजवानों के लिए सर पिसिक के तहत 9.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि 25,000 से लेकर 50 लाख तक के कर्जे देगी सर। किफ़ायत शारी की पॉलिसी के तहत हमारी कैबिनेट कमेटी ने 61 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स प्रोजेक्ट किए हैं सर और सीएम ऑफिस का खर्चा 37% कम कर दिया गया है। और सर 12,000 डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल की भर्ती के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रूवल दे दी है, जिन पे काम जारी है सर। इस बजट के अंदर हम तहसील हेडक्वार्टर्स के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर और अपग्रेड करेंगे और सूबा में 12 नए अस्पताल बड़े बनाए जा रहे हैं सर। और तालीम, जो कि एक बुनियादी हमारी ज़रूरत है, इसके ऊपर हमारी बहुत फोकस है। पंजाब के अंदर सर 7 यूनिवर्सिटियों के एक्ट मंजूर हो चुके हैं और प्रोजेक्ट्स तेज़ी से अपने मराहल तय कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर ज़िला में एक यूनिवर्सिटी कैंपस ज़रूर बनाएगी सर। सरकारी ख़जाने से 1 रुपये खर्च किए बगैर ज़ीरो फिनंशियल इम्पैक्ट के तहत 1227 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। ये पहले फेज़ के तहत दिया गया है। इसके बाद अब हाई स्कूल, अब मिडिल स्कूल को हाई और हाई को हायर सेकेंडरी का दर्जा इंशाल्लाह दिया जाएगा सर। हम सर रेवेन्यू बोर्ड में इस्लाहात ला रहे हैं और लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को फाल किया जा रहा है और नंबरदारी सिस्टम को भी फाल किया जा रहा है सर। अगली माली साल के अंदर सर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम और रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम को जारी रखेंगे, जिनके फंड्स हमारे मुंतखब अराकीन की मशवरे के साथ खर्च होंगे सर। पंजाब की तारीख में सर पहली मरतबा पिछले 10 सालों में हमने रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की है वीट की सर, जो कि 41 लाख मीट्रिक टन है और इसकी रिलीज़ की पॉलिसी इंशाल्लाह कल कैबिनेट से फाइनल की जाएगी सर। जनाब स्पीकर, क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक पंजाब के अंदर 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स थे और इस कलील अरसे के अंदर हमने 13 इकनॉमिक जोन सर इस्टेब्लिश किए हैं, जिनके अंदर 7 की अप्रूवल फेडरल गवर्नमेंट दे चुकी है सर। ये सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान की विजन और उनकी सनती सरगर्मियों, उनकी जो पॉलिसी है उसके तहत रोज़गार के मौके पैदा होंगे सर। जनाब स्पीकर, माजी में ये रवायत रही है कि गुज़श्ता हुकूमत के तरक्याती मनसूबों को किसी न किसी जवाज़ के तहत या तो बंद कर दिया जाता था या इनकी रफ्तार सुस्त कर दी जाती थी, जिनकी मिसाल पंजाब असम्बली की नई इमारत है, जिसको 10 साल तक रोके रखा गया, लेकिन हमने इस रवायत को ख़त्म किया। तारीख में पहली मरतबा हम मेट्रो बस को भी चला रहे हैं और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को भी चला रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं सर। जनाब स्पीकर, सिर्फ यही नहीं, पंजाब में बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम मेगा प्रोजेक्ट्स भी लेके आएंगे, जो कि वज़ीर आज़म की रहनुमाई और पॉलिसियों के तहत यहाँ खुशहाली आएगी सर। और इस ऐवान को सर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इस कलील मुद्दत के अंदर इसने रिकॉर्ड कानून साजी की है, जो कि जिसकी मिसाल काबिल तकलीद है सर। जनाब स्पीकर, पसमानदा और महरूम अजला की तरक्की